السلام علیکم ویورز، سلامت نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران سرکی۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ اور حضرت ادریس علیہ السلام کی حوالے سے۔ آدم علیہ السلام کے اولاد میں بہت ہوئی، ان میں سے دو نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ اللہ نے ایک کی قربانی قبول فرمائی، دوسرے کی نہیں۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اپنے بھائی سے کہنے لگا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ بھائی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، تم میں تقوی نہیں ہے، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس میں میرا کیا قصور ہے۔ بالآخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد سمجھ نہیں آیا کہ اپنے مقتول بھائی کی لاش کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کنواں بھیجا جو زمین پر اتر کر زمین کو کھودنے لگا۔ قاتل بھائی نے کنویں سے سیکھ کے کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپایا، پھر اپنے اس فعل پر بہت نادام ہوا اور افسوس کیا۔ جبکہ قاتل کا نام قابیل تھا اور مقتول کا نام حابیل تھا۔ قابیل پہلا شخص ہے جس نے بنی آدم میں قتل کو جاری کیا۔ آدم علیہ السلام بہت روئے اس وقت پر اور افسوس کیا۔ جبکہ آدم علیہ السلام کی وفات، آدم علیہ السلام کی عمر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال رکھی تھی۔ آدم نے 40 سال اپنی عمر میں سے داؤد علیہ السلام کو دے دی تھی۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو ملک الموت ان کے پاس آیا اور آدم علیہ السلام نے کہا کیا میری عمر کے ابھی 40 سال باقی نہیں ہیں؟ مالک الموت نے کہا آپ نے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم نے انکار کیا، ان کی اولاد بھی انکار کرتی، وہ بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کر دی اور داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال کر دی۔ ابو داؤد سے روایت ہے۔ حابیل کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا، ان کا نام شیش علیہ السلام رکھا اور اپنی وفات سے پہلے شیش علیہ السلام کو وصیت کی۔ جب فرشتے نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی، فرشتوں نے اپنے ساتھ کفن خوشبو لے کر آئے تھے، پھر فرشتوں نے انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھی، قبر کھودی اور لحد میں دفن کیا۔ پھر کہا اپنے اے بنی آدم یہ تکفین اور تدفین وغیرہ کا طریقہ ہے۔ آدم علیہ السلام کا انتقال جمعے کے روز ہوا، دفن کی جگہ نامعلوم ہے۔ آدم علیہ السلام کا انتقال کے بعد سیدہ حوا کا انتقال ہو گیا۔ جبکہ آدم علیہ السلام کا قد 7 ہاتھ تھا۔ آدم علیہ السلام کی نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے برابر تھی۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کو پسند نہیں کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے بحث کی کہ آپ نے لوگوں کو اپنے غلطی گناہ کے سبب سے جنت سے نکلوایا اور انہیں بدبخت بنایا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور کلام کرنے کے لیے چنا ہے اور آپ مجھے ایک ایسے معاملے میں ملامت کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے قبل لکھ دیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام دلائل کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ بخاری مسلم میں روایت موجود۔ حدیث شفاعت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں محشر کے دن آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے اے آدم آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور آپ نے روح پھونکی ہے اور فرشتوں کو آپ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور جنت کو آپ کا ٹھکانہ بنایا گیا، آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارشی نہیں بنیں گے؟ آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے آج میرے رب کو اس قدر شدید غصہ آیا ہوا ہے کہ اتنا غصہ اس سے پہلے کبھی نہ آیا اور نہ ہی بعد میں آئے گا۔ اس نے مجھے درخت کھانے سے منع کیا تھا، میں نے نافرمانی کی، اس لیے میرے علاوہ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے۔ صحیح بخاری میں یہ بھی حدیث موجود ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام صدیق تھے، نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مرتبہ دیا تھا۔ مریم 97 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ معراج میں 4تھے آسمان پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادریس علیہ السلام کے پاس گزرے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل امین نے کہا یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ قصص الانبیاء سے نکالی گئی یہ روایت ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم سے متفق ہیں۔ آگے یہ اس سے جاری رہیں گے۔ اب دیجیے گا اپنے میزبان عمران سرکی کو اجازت۔ اللہ نگہبان، سن سلامت، ساتھ سلامت،
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ